اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ماہ شعبان المعظم، اس کے فضائل، اس کے اعمال، اس کی برکتیں اور رحمتیں، اور بالکل آخر میں اگر اب بھی انسان نے روزے نہ رکھے ہوں تو اسے چاہیے آخری 3 دن ماہ شعبان کے روزے رکھے اور اسے پھر ماہ مبارکہ رمضان سے ملا دے۔ راوی نے ملاقات کی امام رضا علیہ السلام سے، اور آپ نے استقبال ماہ مبارکہ رمضان کا طریقہ، ماہ شعبان کے اعمال، دعا، تلاوت قرآن اور صیام اور روزے رکھے جانے سے بیان کیا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مناجات امیر المومنین میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، الہی اپنے رب سے چپکے باتیں کرنے کا طریقہ، الہی ان عفوت فمن اولا منک بذلک، اے خدا اگر تو مجھے معاف فرماتا ہے تو تیرے علاوہ کون ہے جو معافی کا زیادہ حقدار ہو عطا کرنے کا۔ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اے پروردگار اگر میرا وقت پورا ہونے کو آ چکا اور تیری بارگاہ میں میرا عمل مقبول نہیں ہو سکا تو پروردگار فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک، تو میں اب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، وسیلتی، اور اسی اقرار کو اپنا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اے خدا میری فریاد کو مقبول فرما۔ ماہ مبارک شعبان کی آج کی رات کی نماز سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات کی نماز 2 رکعت، یعنی کہ شب 27 ماہ شعبان 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی آج کی رات میں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی، یعنی کہ سورہ الاعلی 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ خداوند عالم اس نماز کی برکت سے نماز پڑھنے والے کے لیے 1 ملین نیکیاں، یعنی کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا، 1 ملین گناہ مٹا دے گا، یعنی 10 لاکھ گناہ مٹا دے گا، اور پروردگار اسے 1 ملین سے بھی زیادہ درجات اس کے بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے اس کے سر پر نور کے تاج کو رکھنے کے لیے فراہم فرمائے گا۔ سر پہ نور کا تاج ہوگا، درجے 10 لاکھ سے زیادہ بلند ہوں گے، نیکیاں 10 لاکھ ہوں گی، اور 10 لاکھ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گویا آج کی نماز ہمیں بنائے گی روز قیامت کا ملینر، اگر بننا چاہتے ہیں۔ ماہ مبارک شعبان کے روزوں کے ثواب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس کہ جو شخص ماہ شعبان کے 27 روزے رکھ لے، اللہ اس کے لیے جہنم سے رہائی کا حکم لکھ دے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔